آپ نے بہت سے مشہور لوگوں کی کامیابی کی داستانیں سنی ہوں گی کہ وہ کس طرح غربت سے نکل کر شہرت کی بلندیوں پر پہنچے اور خوب پیسہ انہوں نے کمایا۔ آج ہم جس شخص کی بات کریں گے وہ بھی کچھ اسی طرح ہی تھا، لیکن دوستو اس کی کہانی دوسروں سے مختلف کچھ اس طرح ہے کہ اس نے جس بزنس میں قدم رکھا وہ ابھی نیا تھا۔ دوستو آپ سب نے بچپن میں مکی ماؤس، ڈونلڈ ڈک، پلوٹو، دی لکی ریبٹ والے کارٹون بہت شوق سے دیکھے ہوں گے، اور کئی ایسی فلمیں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی جن کے شروع میں والٹ ڈزنی اسٹوڈیوز اور بیک گراؤنڈ میں ڈزنی لینڈ کی تصویر آتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ سوچا ہو کہ والٹ ڈزنی آخر ہے کیا۔ آپ یہ تو جان چکے ہوں گے کہ والٹ ڈزنی ایک شخص کا نام ہے جو ان فلموں کو پروڈیوس کرتا تھا، لیکن دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ اینیمیٹر، رائٹر اور وائس ایکٹر بھی تھا، بلکہ اس کو اینیمیٹڈ کارٹون کے بانیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ آخر یہ انسان کون تھا؟ اس کو اس قسم کے ایک الگ بزنس میں جانے کا خیال کیسے آیا؟ والٹ ڈزنی نے مکی ماؤس کے علاوہ اور کون سے کارٹون کردار تخلیق کیے اور اس کے پاس کتنے آسکر ریوارڈ حاصل کرنے کا ریکارڈ ہے؟ اسے دنیا کے سب سے بڑے تفریحی پارک یعنی ڈزنی ورلڈ بنانے کا خیال کیسے آیا؟ والٹ ڈزنی کے آخری الفاظ میں کیا راز پوشیدہ تھا؟ یہی سب کچھ آج آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ والٹ ڈزنی 5 دسمبر 1901 میں امریکی شہر شکاگو میں پیدا ہوا تھا۔ ڈزنی کا باپ ایک عام آدمی تھا۔ اس نے اپنے گھر کا خرچ چلانے کے لیے اپنی زندگی میں 2-3 قسم کے کاموں میں اپنی قسمت آزمائی تھی، یہاں تک کہ گھر گھر اخبار بھی بیچے تھے۔ والٹ ڈزنی کو کارٹونز بنانے اور ڈرائنگ کرنے کا شوق بچپن سے ہی تھا۔ وہ اپنے گھر آنے والے اخبارات پر بنے مختلف قسم کے کارٹونز خود ڈرا کرنے کی کوشش کرتا۔ پھر سکول کے زمانے میں اس کی ملاقات اپنے ایک کلاس فیلو سے ہوئی جس نے ڈزنی کو موشن پکچر یا پھر آسان الفاظ میں کہیں تو فلم سے متعارف کروایا۔ آج فلم یا مووی ایک عام سی چیز ہے، لیکن دوستو 20ویں صدی کا آغاز تھا اور لوگ ان چیزوں کے بارے میں کم جانتے تھے کیونکہ یہ چیزیں ابھی بہت زیادہ نئی تھیں۔ ڈزنی نے انہی دنوں ایک ادارے سے اینیمیشن کے کورسز شروع کر دیے، پھر وہ اپنے ہی سکول کے اخبار کا کارٹونسٹ بھی بن گیا۔ پہلی جنگ عظیم کی مناسبت سے اس نے کچھ کارٹونز بھی بنائے۔ 1990 میں اسے کمرشل آرٹ اسٹوڈیو میں ملازمت مل گئی، یہاں اس نے اشتہارات اور تھیٹر پروگرام کے لیے کارٹونز بنائے۔ اس وقت وہ 18 برس کا تھا۔ 1920 میں ڈزنی نے ایک دوست کے ساتھ مل کر کینساس میں کارٹون اینیمیشن کا ایک بزنس شروع کیا۔ شروع میں انہیں کسٹمر نہیں مل پائے، دونوں نے اپنا بزنس چھوڑ کر ایک دوسری کمپنی جوائن کر لی۔ یہ دوسری کمپنی اینیمیشن ٹیکنیکس کو استعمال کر کے کارٹونز بنایا کرتی تھی۔ اس طرح ڈزنی نے بھی اینیمیشن میں دلچسپی لینا شروع کی اور خود سے کچھ کتابیں پڑھ کر اینیمیشن کے نئے طریقے سیکھے۔ اس کے بعد اس نے پھر سے اپنا بزنس شروع کیا، ایک اسٹوڈیو بنایا اور اس بار اس سے ایک لوکل تھیٹر نے رابطہ کیا۔ ڈزنی نے اینیمیشن کے نئی طریقے استعمال کرتے ہوئے شارٹ کارٹونز بنائے جنہیں لافوگرامز کا نام دیا گیا۔ 2 سال تک ڈزنی کے بنائے ہوئے کارٹونز کو خوب مقبولیت ملی اور اس نے اپنی کمپنی میں مزید اینیمیٹرز ہائر کر لیے۔ اس کے بعد ڈزنی نے 12 منٹ کی ایک کارٹون فلم بنائی جسے ہم سب ایلس ونڈر لائن کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ بچوں کے مشہور ناول ایلس ان دا ونڈر لائن پر مبنی تھی۔ 1923 میں ایلس ونڈر لائن کے بعد بھی ڈزنی کا کام خسارے میں جا رہا تھا۔ ڈزنی کا بزنس ختم ہو چکا تھا اور انہی دنوں وہ کینساس سے لاس اینجلس چلا آیا۔ آخر اسے ایک شاندار آفر ملی اور اس نے ایک فلم ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا۔ اس کے بعد ڈزنی نے لاس اینجلس میں ہی اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ایک اسٹوڈیو بنایا اور اسے ڈزنی برادر اسٹوڈیو کا نام دیا۔ 3 سال بعد اس کا نام تبدیل کر کے والٹ ڈزنی کمپنی رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد ایلس ونڈر لائن کی 2 سیریز مزید بنائی گئی جنہیں خوب پسند کیا گیا۔ دوستو عام طور پر مکی ماؤس کو ہی ڈزنی کا تخلیق کردہ پہلا کارٹون کردار سمجھا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مکی ماؤس ڈزنی کا دوسرا کردار تھا۔ اس کا پہلا کردار اوسٹوالڈ دی لکی ریبٹ تھا جسے 1927 میں یونیورسل پکچرز کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ ڈزنی کے یونیورسل پکچرز کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے۔ اوسٹوالڈ دی لکی ریبٹ کردار کے سارے رائٹس یونیورسل پکچر کے پاس تھے اور انہوں نے ڈزنی کو اس کے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔
صورتحال کو دیکھتے ہوئے ڈزنی نے ایک نیا کردار متعارف کروایا جو پچھلے کردار سے بھی زیادہ مشہور ہوا۔ یہ وہی مکی ماؤس کا کردار تھا جسے پوری دنیا آج بھی سب سے زیادہ چاہے جانے والے کردار کے طور پر جانتی ہے۔ 1934 میں ڈزنی نے ایک اور کردار متعارف کروایا، یہ ڈونلڈ ڈک کا کردار تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کردار کا خیال ڈزنی کو ایک شخص کو عجیب آواز میں نظم پڑھتے ہوئے دیکھ کر آیا، یعنی اس کی آواز سے ایک کردار نے جنم لیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اینیمیشنز میں پہلی بار آوازوں کے استعمال کرنے والوں میں ڈزنی بھی شامل تھا تو غلط نہیں ہوگا۔ 1928 میں ڈزنی اسٹوڈیوز کی ایک اینیمیٹڈ مووی میں پہلی بار آوازوں کا استعمال کیا گیا۔ اس مووی کے بعد ڈزنی کو مزید کام ملا اور کئی کمپنیز نے اب اس کے ساتھ معاہدے شروع کر دیے۔ 1929 میں دی سکیلٹن ڈانس کے نام سے ایک مووی بنائی۔ اس کے بعد 9 اولڈ مین بنائی جسے بہت پسند کیا گیا۔ پھر 1932 میں پہلی بار ڈزنی نے اپنی کارٹون مووی فلاور انٹریز میں رنگوں کا استعمال کیا۔ اس سے پہلے تمام موویز بلیک اینڈ وائٹ ہوا کرتی تھی۔ اس مووی کو ایوارڈ بھی ملا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ڈزنی کو مکی ماؤس کا کردار بنانے پر بھی ایوارڈ ملے تھے۔ اب تک ڈزنی نے اپنی کمپنی میں 200 سے زائد ملازم رکھ لیے تھے، لیکن اب تک وہ صرف شارٹ موویز ہی بنا رہا تھا۔ 1934 میں اس نے ایک اور قدم اٹھایا اور سنو وائٹ اینڈ دی 7 ڈوارفز کی پروڈکشن شروع کر دی۔ اس مووی کو بنانے میں 3 سال کا عرصہ لگا اور $15 لاکھ کا خرچہ آیا۔ یہ 1.5 گھنٹے کی مووی تھی اور اس کی اینیمیشن میں ڈزنی نے کچھ نئی ٹیکنیکس استعمال کی۔ اس مووی کو آج بھی دنیا کی کامیاب ترین فلموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ پہلے 2 سال میں ڈزنی نے اس سے $65 لاکھ کمائے۔ اس کے بعد ڈزنی نے پینوکیو اور فنٹاسیا بھی بنائی جن کو کامیابی نہیں مل پائی۔ البتہ اس کی ایک فلم ڈمبو کو اچھی ریٹنگ ملی۔ 1939 میں دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ جنگ کے دنوں میں بھی ڈزنی نے اپنے ملک کی فوج کا مورال بڑھانے کے لیے کئی کارٹونز بنائے۔ البتہ اسے بزنس میں خسارہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اب وارنر بروس اور MGM جیسی کمپنیز بھی میدان میں مد مقابل تھی۔ البتہ پھر بھی کسی نہ کسی طرح ڈزنی اسٹوڈیو پھر سے اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ 1950 میں بچوں اور بڑوں کی پسندیدہ سنڈریلا ریلیز کی گئی۔ اس فلم نے پہلے ہی سال میں $80 لاکھ کمائے۔ اسی سال پھر 1950 میں ٹریئر ایزلینڈ ریلیز کی گئی جس میں اینیمیشن کے بجائے انسانوں نے کردار نبھائے۔ پھر رابن ہوڈ اور پیٹر پین بھی ریلیز کی گئی۔ ڈزنی اسٹوڈیو اس وقت اپنی کامیابی کے عروج پر تھا۔ والٹ ڈزنی کا خواب تھا کہ وہ ایک خوبصورت تھیم پارک بنائے جہاں صرف بچے ہی نہیں بلکہ ہر عمر کے لوگ انجوائے کرنے آئیں اور اس پارک میں آ کر انہیں ایسا محسوس ہو جیسے وہ کسی خیالی دنیا میں آ چکے ہیں۔ 1955 میں ڈزنی نے اپنے اس خواب کو پورا کیا اور کیلیفورنیا میں ایک ایسے ہی تھیم پارک کا افتتاح ہوا۔ اس کی تعمیر میں $1.70 لاکھ کا خرچہ آیا۔ ایک اندازے کے مطابق یہ ڈزنی لینڈ پارک 100 ایکڑز کے رقبے پر محیط ہے۔ پہلے سال میں ڈزنی لینڈ کو 36 لاکھ لوگوں نے وزٹ کیا۔ 1971 میں ڈزنی اسٹوڈیوز نے امریکی ریاست فلوریڈا میں ایسے ہی ایک تھیم پارک کا افتتاح کیا، اسے ڈزنی ورلڈ کا نام دیا۔ یہ تقریباً 25,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا تھیم پارک اسی کو مانا جاتا ہے۔ البتہ اس کا آدھا حصہ ابھی تک خالی پڑا ہوا ہے۔ اس کی تعمیر پر $40 کروڑ سے زائد کا خرچہ آیا تھا۔ ڈزنی کمپنی اب تک ان 2 کے علاوہ مزید 4 اور تھیم پارک بھی بنا چکی ہے۔ والٹ ڈزنی لنگ کینسر کے باعث 1966 میں صرف 65 برس کی عمر میں ہی دنیا سے چل بسا۔ ڈزنی نے مرنے سے پہلے کاغذ پر ڈزنی مووی میں ہی کام کرنے والے ایک چائلڈ ایکٹر کرٹ رسل کا نام لکھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ چائلڈ ایکٹرز کے ساتھ کانٹریکٹ ختم نہ کیا جائے۔ ڈزنی کے بعد بھی ڈزنی اسٹوڈیو کامیابی کی راہ ہموار کرتا رہا۔ کمپنی ڈزنی کے بھائی رائے نے سنبھال لی۔ اب ان کا فوکس اینیمیشنز کے بجائے لائیو ایکشن فلم یعنی حقیقی انسانی کرداروں کو بطور کردار لا کر فلمیں بنانا تھا۔ آج بھی ڈزنی اسٹوڈیو کا یہ سفر کامیابی سے جاری ہے۔ دوستو 16 سال کی عمر میں ڈزنی کو فوج میں جانے کا شوق ہوا تھا۔ البتہ کم عمر ہونے کی وجہ سے وہ فوج جوائن نہیں کر سکا، لیکن وہ کچھ عرصے کے لیے ایمبولینس ڈرائیور کی نوکری کرتا رہا۔ ڈزنی نے 24 سال کی عمر میں شادی کی تھی اور اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ 1983 میں ڈزنی چینل کا آغاز بھی ہوا۔ آپ نے اکثر ڈزنی موویز میں دیکھا ہوگا کہ اس میں ماں کا کردار نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ڈزنی کی والدہ کا انتقال گیس کی لیکیج کی وجہ سے ہوا تھا اور ڈزنی اس کا ذمہ دار خود کو ٹھہرایا کرتا تھا۔
ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈزنی کے نام سے منسلک ایک چھوٹا سا سیارہ بھی موجود ہے۔ اس کو 4017 ڈزنی کا نام دیا گیا ہے۔ یہ 1980 میں دریافت کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ والٹ ڈزنی کے انتقال کے بعد اس کی نیٹ ورتھ $1 بلین تھی۔ ایک اندازے کے مطابق ڈزنی اسٹوڈیو 900 سے زائد فیچرز فلمز، 700 سے زائد شارٹ فلمز اور 118 ٹی وی موویز بنا چکا ہے۔ 2021 میں ڈزنی اسٹوڈیو کی نیٹ انکم $1.90 کروڑ تھی۔ آج بھی ڈزنی اسٹوڈیو موویز کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے۔ وہاں وائس کے معزز دوستو، یہ ویڈیو بہت زیادہ ریسرچ کے بعد بنائی گئی ہے، لہٰذا آپ ہماری محنت کا صلہ چینل کو سبسکرائب کر کے دیجیے گا۔ شکریہ۔